لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. صلوات پڑھ رحمت اللہ. ایسا لگ رہا ہے کہ تھکے ہوئے ہوں آپ صلوات سے. بآواز بلند صلوات پڑھیں. دیکھیے جتنی دیر بھی مجلس ہوگی صلوات سب پڑھیں گے. حیدری لا صلی علی محمد. ارشاد رب الجلال ہے کہ ہم نے تمہارے اختیار میں چاند و سورج کو دیا، تمہارے ہی اختیار میں دن و رات کو دیا، اور یہ ستارے بھی تمہارے ہی تابع فرمان ہیں. یعنی دن پر بھی تمہارا اختیار ہے، رات پر بھی تمہارا اختیار ہے، چاند پر بھی تمہارا اختیار ہے، سورج پر بھی تمہارا اختیار ہے، ستاروں پر بھی تمہارا اختیار ہے. ایک جملہ بغیر تمہید کے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ قرآن کی آیت سچی ہے، اگر یہ آیت قرآن سچی ہے تو ہمیں زمانے میں تلاش کرنا پڑے گا کہ وہ کون ہے کہ جس کا اختیار سورج پر بھی ہے، چاند پر بھی ہے، ستاروں پر. وہ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ہے نہیں کوئی تو ایسا ہو نوع انسانی میں کہ جس کا اختیار سورج پر بھی ہو، چاند پر بھی ہو، دن پر بھی ہو، رات پر بھی ہو. عجب ہے قرآن، بڑا عمیق ہے قرآن، بڑا دقیق ہے قرآن. رہتی دنیا تک کے لیے منبع ہدایت ہے قرآن، امراض کے لیے شفا ہے قرآن، جنوب سے بھرے ہوئے دلوں کے لیے علاج ہے، نور ہے قرآن. بس شرط یہ ہے کہ دل اتنا ہموار ہو کہ آیات الہی کا نور جب دل تک پہنچے تو دل اسے کسب کر لے. جملہ سن لیجئے بہت جلدی، تمہید جملہ سے گزارش کرتا ہوں. دیکھیں قرآن سب کے لیے نعمت ہے، قرآن سب کے لیے رحمت ہے، مگر اس کی آیات کا اثر ہر دل کے اوپر ایک سا ہوا ہوتا نظر نہیں آتا. کوئی تو ایک آیت زبان رسالت سے سن کر فقی کا خطاب لے کر چلا جاتا ہے، اور کوئی مدت تو بیٹھا کرتا ہے، جیسا آتا ہے ویسے ہی چلا جاتا ہے. تو صلوات پڑھیں محمد وا. تو اس قرآن نے اعلان کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اختیار میں سورج ہے، کچھ ایسے ہیں جن کے قبضہ قدرت میں چاند ہے، کچھ ایسے ہیں جن کا اختیار دن پہ بھی ہے، کچھ ایسے ہیں جن کا اختیار رات پہ بھی ہے، کچھ ایسے ہیں جن کا اختیار ستاروں پر بھی ہے. تو وہ کون ہے جس کا اختیار ستاروں پر بھی ہے؟ دیکھیے وہی ہیں وہ کہ جن کے لیے اللہ نے کہا کہ میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے انہیں پیدا کیا. ایک 10 منٹ میرا ساتھ دیجیے گا اور اس کے بعد آزاد ہیں آپ. کہتا ہے کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. کس نے چاہا؟ اس نے چاہا نا کہ میں پہچانا جاؤں. تو کہا میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا. کیوں خلق کیا؟ تاکہ وہ پہچانا جائے. انہیں اس لیے بنایا
کہ وہ پہچانا جائے، انہیں اس لیے خلق کیا کہ وہ پہچانا جائے۔ وہ چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے خلق کیا۔ تو جب اپنی پہچان کے لیے خلق کیا ہوگا تو کیسا بنایا ہوگا؟ جب اپنی پہچان کے لیے خلق کیا ہوگا تو کیسا بنایا ہوگا؟ کیا جسے بنایا ہوگا کیا اس میں کوئی عیب ہوگا؟ توجہ بھئی، جسے پہچان کے لیے بنا رہا ہے اس میں کیا کوئی عیب ہوگا؟ کوئی نقص ہوگا؟ اگر اس میں کوئی عیب و نقص نکل آیا جسے وہ اپنی پہچان کے لیے بنا رہا ہے تو یہ عیب اس مخلوق تک نہیں رہے گا، اس بنانے والے تک پہنچے گا۔ کیسا بنانے والا تھا؟ پہلی بار بنایا اور وہ بھی کامل نہ بنا پایا۔ پہنچ رہی ہے میری گفتگو آپ کے ذہنوں تک؟ اور قریب لاتا ہوں، دیکھیے بنا کون رہا ہے؟ اللہ، ٹھیک ہے نا؟ وہی بنا رہا ہے نا؟ اس سے کسی نے کہا تھا کہ بنا دے؟ نہیں، اس نے خود چاہا کہ میں بناؤں، اس نے خود چاہا کہ میں بناؤں۔ ٹھیک ہے، یہ بننے بنانے کی ذرا سی بات آ گئی، تھوڑی سی عرض کروں تاکہ تھوڑا سا ماحول بھی بنے۔ یہ بنانے کی جب بات آتی ہے تو اللہ بھی بناتا ہے اور ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ گھبرائے تو نہیں جملے سے آپ؟ ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ بنا سکتے ہیں نہیں؟ بنا سکتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، جس نے کبھی توضیح مسائل اٹھا کے نہ دیکھی ہو، کبھی کوئی شریعت کی کتاب نہ پڑھی ہو، آپ اس سے کہیں آپ تو بہت بڑے عالم ہیں صاحب، ہاں توجہ کر رہے ہیں نہیں؟ آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ بہت بڑے عالم ہیں۔ آپ کی مسائل شریعت پر بڑی گہری نظر ہے، ایک ایک مسئلہ دین کا آپ بنے گا ہے نہیں؟ بھائی انصاف سے بتائیے۔ بھائی شیر صاحب آپ تو کہی دیں گے مدرسے میں پڑھتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھ رہا ہوں بنے گا ہے نہیں؟ دیکھو اگر نہ بنے دو چار کے بنانے سے تو 10-20 مل کے کہو آپ بہت بڑے عالم ہو، بنے گا؟ 10-5 سے نہ مانے 100-50 مل کے کہو آپ بہت بڑے عالم ہو، بنے گا ہے نہیں؟ بنے گا۔ جس سے 2 مصرے موضوع کرنا نہ آتے ہو اسے آپ کہیے آپ تو شاعر اعظم ہے صاحب، کتنا اچھا کہتے ہیں آپ، کیسی روانی ہے آپ کے کلام میں، کیسی بلاغت ہے، کیسی روانی، کیسی جدت، کیسی ندرت، کیسے معنی، کیسے فرامین آپ کے کلام میں پائے جاتے ہیں۔ آپ جب پڑھتے ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے پانی کوئی آبشار ہو۔ 10-5 مل کے کہو، سارا مجمع مل کے کہو، بنے گا یا نہیں؟ شاعر اعظم بنے گا یا نہیں؟ انسانوں کی بات چھوڑیے، لوگوں نے پتھروں کو بنا دیا۔ اچھا وہ بن کے بیٹھے یا نہیں؟ توجہ آخری پر تک، بھئی وہ بن کے بیٹھے یا نہیں؟ بیٹھ گئے۔ انہیں یہ شرم نہ آئی کہ جب ہم اس جگہ کے لائق نہیں ہیں تو کیوں بیٹھ جائیں؟ بھئی جب ہم اس کے اہل نہیں ہیں کیوں بیٹھ جائیں؟ لوگوں نے بنایا، بنا کے بٹھا دیا، بنے یا نہیں؟ بن گئے۔ سوچا ہم اس کے لائق ہیں؟ نہیں۔ کیوں بن گئے؟ اس لیے کہ لوگ جو بنا رہے ہیں۔ تو آپ جملہ آخری فر تک آپ جس کو جو چاہو بنا سکتے ہو یا نہیں؟ بنا سکتے ہو یا نہیں؟ آپ جس کو جو چاہو بناؤ، بن جائے گا، اسے بننا پڑے گا۔ کیوں بننا پڑے گا؟ اس لیے ہم جو بنا رہے ہیں تو بشر کی یہ کمزوری ہے کہ جب کوئی اسے بناتا ہے تو بن جاتا ہے، لیکن اللہ شاہد ہے مجھے تاریخ انسانیت میں ایک ایسا انسان کامل ملا جسے لوگوں نے اللہ بنانا چاہا مگر وہ نہ بنا۔
حیدر 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 آدھے گھنٹے میں بتا دیجیے بس. ایک جملہ عرض کروں, آپ سنو نصیب بھائی, ولی ہو گئے یا علی کہنے والے؟ ولی ہو گئے, ولی ہو گئے, مگر ہم تو کچھ بھی نہ ہوئے آج تک. توجہ کر رہے ہیں میری بات پر؟ ولی ہو گئے یا علی کہنے والے؟ ہمیں سوچنا پڑے گا ہم اب تک کچھ کیوں نہیں بنے, ہم اب تک کیوں کچھ نہیں بنے. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کچھ ہے ضرور. جملہ پلٹ کے کہتا ہوں, اگر دل کی گہرائیوں سے ایک بار نکل جائے یا علی یا علی یا علی, تو دنیا دل تبدیل ہو جائے. حیدری حیدری مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. حیدری ولی ہو گئے یا علی کہنے والے؟ ولی ہو گئے تھے تبھی تو زمین پہ بیٹھ کر جنت میں گھر بھیج دیا. زمین پہ بیٹھ کر, یہ یا علی کہنے والا تو تھا زمین پر, ٹھیک ہے نا. گزر رہی تھی سواری, واقعہ آ گیا نا ذہن میں. ایک جملہ سناتا ہوں. کہا کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں. کہا بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچتا ہوں. کہا قیمت کیا ہے؟ کہا 2 درہم. 2 درہم 2 درہم دیے اور گھر خرید لیا. شاہ وقت کہتا ہے کتنی نادان ہو تم. ایک دیوانہ مٹی کا گھروندا بنا رہا تھا, اسے جنت میں گھر سمجھ کے خرید لیا. زوجہ کہتی ہے جو ہوا سو ہوا, جانے دو. رات آ گئی, سو گیا. خواب میں دیکھا حشر و نشر بپا ہے, لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں. یہ بھی چلا, کچھ دور چلا, دیکھا لکھا ہوا تھا قصر زبیدہ. قصر زبیدہ, قصر زبیدہ. یہ پڑھ کے اندر داخل ہونا چاہا, دربان نے روک دیا. نہیں تم نہیں جا سکتے. کہا کیوں؟ میری زوجہ ہی کا تو ہے. کہا یہ رشتے دنیا کے ہیں, یہ رشتے دنیا کے ہیں, یہ رشتے دنیا کے ہیں. یہاں نہیں, یہاں نہیں, یہ صرف زبیدہ کا ہے. خواب دیکھ کر آنکھ کھل گئی, پریشان رہا. صبح ہو گئی. کہا اسی راہ سے چلو جس راہ میں وہ دیوانہ گھر بنا رہا تھا. پھر اسی راستے سے چلے. بہلول پھر مٹی کا گھروندا بنا رہے تھے. پوچھا کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں. کہا بیچتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں. کہا کتنی قیمت ہے؟ کہا پوری حکومت. پوری حکومت. کہا کل تو 2 درہم میں بیچ ڈالا تھا. کہا اس نے بغیر دیکھے خریدا تھا, اس نے بغیر دیکھے خریدا تھا. اس کا ایمان. حیدری ولی ہو گئے یا علی کہنے والے؟ ولی ہو گئے یا علی کہنے والے؟ کہ کل تو 2 درہم میں بیچ دیا تھا. کہ اس کا تو غیب پہ ایمان تھا, تو دیکھ کے ایمان لایا ہے. اس کا مطلب ایمان غیب پر لاؤ تو جنت ملے گی. ہائے ہائے, ایمان غیب پر لاؤ, غیب پر لاؤ. یہ نہ پوچھو کہ ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے, ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتے. دیکھ کے لاؤ گے تو کیا ملے گا؟ اللہم صلی علی محمد. یا علی, غیب پر ایمان لاؤ.
میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ یہ گھر کہاں بنا رہا تھا؟ جی ایک مجمع سے میرے دل کے اندر کی آواز ہے، مولا کے صدقے میں آپ کے دلوں تک پہنچ جائے، میری مجلس کامیاب ہے۔ یہ گھر کہاں بنا رہا تھا؟ زمین پر۔ مل کہاں رہا تھا؟ جنت میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر تو جنت ہی میں ملے گا لیکن بنانا زمین پر پڑے گا۔ ہائے 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 ہائے، بنانا زمین پر پڑے گا، بنانا زمین پر پڑے گا۔ بنانا زمین پر پڑے گا۔ اس وسوسے میں نہ رہیے گا کہ بغیر بنائے وہاں مل جائے گا، بغیر بنائے نہیں ملے گا۔ یہاں زمین پر بناؤ اور وہاں پاؤ۔ گھر یہی بنانا پڑے گا، یہی بنانا پڑے گا۔ اب بنے گا بھی کب؟ اس شرط کے ساتھ جب محبت علی دل میں ہو۔ ایک بات کہتے ہوئے ڈر رہا ہوں، کہہ دوں؟ نہیں ڈر رہا ہوں، ڈر رہا ہوں۔ علی کی ولادت کہاں ہوئی؟ کعبہ۔ یہ علی نے انگوٹھی بطور زکوٰۃ کب دی؟ کب دی؟ حالت رکوع میں۔ پیر سے تیر کب کھینچا گیا؟ بھائی پیر سے تیر کب کھینچا گیا؟ حالت سجدہ میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی سجدے بھی کرتے تھے، علی رکوع بھی کرتے تھے، علی سجدے بھی کرتے تھے، علی رکوع بھی کرتے تھے۔ اب کوئی علی والا ہو اور بے نمازی ہو، علی والا ہو بغیر روزہ ہو، بس صلوات پر عظمت محمد توجہ کر رہے ہیں آپ میری بات پر؟ نہیں، علی والا ہوگا تو نمازی ہوگا، علی والا ہوگا تو روزے دار ہوگا، علی والا ہوگا تو دوسروں کی مدد کرے گا، علی والا ہوگا کسی کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھے گا، علی والا ہوگا کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، علی والا ہوگا تو غاصب نہیں ہوگا، علی والا ہوگا تو مال لٹائے گا۔ ہائے ہائے، اب انہیں کہا چچا باہر کرو بھائی۔ ہاں حیدری، 10-5 منٹ سن لیجئے۔ تو انہیں بنایا، وہ بنانے پہ مائل تھا، وہ بنانا چاہتا تھا، سب سے پہلے بنایا، ان سے پہلے کسی کو نہیں بنایا۔ 10 منٹ کی بہت حساس سی گفتگو ہے، اگر کسی ذہن تک میری بات کلیئر نہ ہو پائے تو میں مجلس کے بعد موجود ہوں، وہ مجھے سے معلوم کریں کہ حسن اختر آپ یہ کیا پڑھ رہے تھے۔ خدا را کسی دوسرے سے نہیں معلوم کرنا کہ وہ ایسا پڑھ گئے ہیں، اس سے کرپشن بڑھ رہا ہے کہ پڑھتا کوئی ہے معلوم کسی سے کرتے ہیں، پڑھتا کوئی ہے معلوم کسی سے نہیں، جو پڑھ رہا ہے اسی سے پوچھو کہاں سے پڑھا ہے، کیسے پڑھا ہے، حوالہ کیا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں سب سے پہلے بنایا، ان سے پہلے کسی کو بنایا تھا کیا؟ بنایا تھا کسی کو؟ نہیں، سب سے پہلے بنایا، اس سے پہلے کسی کو نہیں بنایا تھا۔ بنانے پہ مائل تھا بھی یا نہیں؟ مائل تھا۔ بنانا چاہتا تھا یا نہیں؟ بنانا چاہتا تھا۔ بنانا جانتا تھا یا نہیں؟ سن رہے ہیں؟ بنانا جانتا تھا یا نہیں؟ شیخ صاحب یہ سمجھ لیجیے گا، آپ پہ زیادہ ذمہ داری ہے، مدرسے میں پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ بنانا چاہ رہا تھا یا نہیں؟ چاہ رہا تھا۔ بنانا جانتا تھا یا نہیں؟ جانتا تھا۔ چیز تب بگڑتی ہے کہ جب بنانے والا یا تو بنانا نہ جانتا ہو، ہائے ہائے، یا بنانا تو جانتا ہے، بنانا نہیں چاہتا، طبیعت مائل نہیں ہے، مگر یہاں تو چاہ رہا تھا بنانا اور بنانا جانتا بھی تھا۔ تو جب ساری چیزیں موجود تھی تو کیسا بنایا ہوگا، کتنا حسین بنایا ہوگا، کیسا جمیل بنایا ہوگا۔ بنانے کے بعد کل کی ازل نے قلم توڑ دیا ہوگا کہ نہ ایسا کسی کو بنایا تھا نہ بناؤں گا، نہ بنایا تھا نہ بناؤں گا۔ تو بنانے پہ چونکہ مائل تھا،
جتنے حضرات کھڑے ہوئے وہ بھی سنیں. بنانا چاہ رہا تھا, پہلی بار بنا رہا تھا, سب سے پہلے بنا رہا تھا. یہ سنت اول تھے, یہ اثر اول تھے. اگر اس پہلی سنت میں, اس پہلے ہی اثر میں اگر کوئی عیب نکل آتا تو یہ عیب اس سنت اول تک محدود نہ رہتا, اس تک پہنچتا. کیسا بنانے والا تھا؟ مثلا آپ کے ذہن نہیں پہنچ رہے ہیں. اگر اس مخلوق اولی میں یہ عیب نکل آئے کہ اس سے لکھنا نہیں آتا, اس سے پڑھنا نہیں آتا, یہ لکھنا نہیں جانتا, یہ پڑھنا نہیں جانتا, یہ لکھنا نہیں جانتا, یہ پڑھنا نہیں جانتا, تو یہ عیب اس تک پہنچے گا. کیسا بنایا کہ نہ لکھنا جانتا ہے. بہت حساس سی بات ہے جس کے لیے محنت کر رہا ہوں. تو بنایا, کامل بنایا, مکمل بنایا, بے عیب بنایا, سرتپا حسن ہی حسن, سرتپا جمال ہی جمال, سرتپا کمال ہی کمال, علم مطلق, رحم مطلق, کرم مطلق, کرم مطلق, اصل مطلق. اب آپ جانیں, اصل مطلق, کرم مطلق, اے نور مطلق. انہیں بنایا, اب بنانے کے بعد بڑے پیار سے دیکھا, کیسا بنا دیا, کیسا بنا دیا. اب اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ اس مخلوق اول کی تعریف کیا ہے, یعنی نبی اعظم کی, تو ہم کہیں گے اسے کہتے ہیں جس کی ذات میں کوئی نقص نہیں ہے, کوئی عیب نہیں ہے, کمال ہی کمال ہے, جمال ہی جمال ہے, حسن ہی حسن ہے, علم ہی علم ہے, سقا ہی سقا ہے. سارے کے سارے جتنے افعال حسنا ہیں, توجہ آخری پر تک, سب اس کی ذات میں ہیں. پلٹ کے کوئی پوچھے پھر اللہ کی کیا تعریف ہے, آپ اللہ کسے کہتے ہو, ہم کہیں گے اسی ذات کو کہتے ہیں جس کے ہاں کمال ہی کمال ہے, جمال ہی جمال ہے, نور ہی نور ہے, کرم ہی کرم ہے. تو اب اگر معترض کہے کہ دونوں کی تعریف میں فرق کیا ہے, جو نبی کی تعریف کی وہی اللہ کی تعریف کی, مطلب کوئی تعریف نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے, بس ایک فرق ہے, وہ ایک ہے, یہ ایک نور کے دو ہیں. ایک حیدری, یہ ایک نور کے دو ہیں. وہ نہ جتنے کمال میرے ہیں اتنے ہی کمال ان کے ہیں. جتنے کمالات میرے خزانہ قدرت میں تھے سب سے میں نے انہیں نوازا, اور نوازنے کے بعد اس ایک نور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تاکہ خالق و مخلوق کا فرق رہ جائے کہ میں خالق ہوں اور یہ مخلوق. بنایا. ایک حدیث پڑھتا ہوں اور مصائب کی طرف آ جاؤں گا. جنہیں کمال مطلق بنایا اس نے اعلان کیا, انا عینہ فی الخلق, میں اللہ کی کیا ہوں, آنکھیں. اللہ کی کہاں, اس کی خلق پر, انسانوں پر نہیں, انسانوں پہ نہیں. متوجہ ہیں آپ, جتنی بھی مخلوقات ہیں سب پر میں اللہ کی آنکھیں ہوں. ہم کہتے نہیں علی کو عین اللہ, علی اللہ کی آنکھیں ہیں. توجہ, علی اللہ کی آنکھیں ہیں, تو اللہ علی کی آنکھوں سے دیکھتا ہے. توجہ کیجئے گا, یہ عین اللہ ہے, یعنی اللہ کی آنکھیں ہیں. علی کہاں, اس کی مخلوق کے اوپر. جب اللہ کی آنکھیں ہیں علی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ہمیں دیکھ رہے ہیں. میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, علی ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو غیبت کرنے سے پہلے سوچو علی دیکھ رہے ہیں, الزام لگانے سے پہلے سوچو علی دیکھ رہے ہیں, سود لینے سے پہلے سوچو علی دیکھ رہے ہیں, شراب پینے سے پہلے سوچو علی دیکھ رہے ہیں, کسی کے مال پہ قبضہ کرنے سے پہلے سوچو علی دیکھ رہے ہیں, کہ نظر غلط اٹھانے سے پہلے سوچو علی دیکھ رہے ہیں, نگاہ بس سے دیکھنے سے پہلے سوچو علی دیکھ رہے ہیں. اور نہ سوچا تو سمجھ لو صرف زبان سے کہہ رہے ہو کہ علی عین اللہ ہے, دل سے مان نہیں رہے ہو. اگر دل سے مان لیتے تو ہاتھ کبھی مظلوم کی طرف نہ اٹھتے, زبان کسی کی غیبت میں نہ چلتی, کسی پہ زبان الزام نہ لگاتی. بس صلوات پر عظمت محمد. نعرے میں جان نہیں ہے,
ایسے سو گئے اچھے بچے. میں نے تو کہیں آپ سے غلط نہیں کہہ دیا کہ نعرے میں جان نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہ تھا کہ بیان میں جان نہ ہو؟ بات تو سچی سچی ہونا چاہیے نا. ہو سکتا ہے بات پہنچی نہ ہو یا ہلکی رہ گئی ہو. دو چار باتیں عرض کرتا ہوں. ماہ شعبان المبارک ہے نہیں؟ کوئی غم کی تاریخ نہیں ہے پورے مہینے میں، صرف خوشی خوشی ہے. کوئی غم کی تاریخ نہیں ہے پورے مہینے میں. یا امام حسین کی ولادت ہے یا ولی عصر کی ولادت ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ولی عصر کی ولادت ہے اور امام حسین کی ولادت ہے. خوشی خوشی ہے. اس کے بعد 15 شعبان کے بعد جائیے گا تو پھر امام حسن کی ولادت ہے. یعنی ولی عصر کی ولادت کا اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ ادھر بھی ولادت اور ادھر حسین کی ولادت، ادھر حسن کی ولادت، تاکہ زمانہ سمجھ لے کہ یہ آنے والا حسن کا بھی وارث ہے، حسین کا بھی وارث ہے. آنے والا. آپ خوب مضبوط دل کر کے بیٹھ جائیں. میں 10 منٹ آپ کے حضور ہوں، بس آپ طے کر لیں کیا آپ کو نہیں بولنا ہے. یہ مولانا لوگ بھی طے کر لیں نہیں بولنا ہے. مگر علی کا ذکر آ جائے تو پتھر بات کرتے ہیں. علی کا ذکر حیدری حیدری. تو یہ آئے گا، یہ آنے والا آئے گا، بڑی شان سے آئے گا. دیکھیں دستک ہو چکی ہے، بس بہت قریب ہے، سنبھل جائیے. آنے کا وقت قریب ہے، سنبھل جائیے. آنے کا وقت قریب ہے، سنبھل جائیے. یہ بہت جلد آنے والا ہے، یہ آنے والا ہے، بہت جلد آنے والا ہے. پورا زمانہ عدل و انصاف سے بھر جائے گا. ہر طرف نور کی بارش ہوگی، ہر طرف عدل امامت ہوگا، ہر طرف امامت کا فیض ہوگا. بھیڑ یا بکری ایک گھاٹ پر پانی پیئیں گے. کوئی کسی پہ ظلم نہیں کر پائے گا، کوئی کسی کو نہیں ستا پائے گا. صرف امامت کی حکمرانی ہوگی، کسی ظالم کی نہیں. آہستہ آہستہ کرتا ہوں. جب آئے گا کوئی ظالم بغیر ذوالفقار کا مزہ چکھے رہ نہیں پائے گا. صدر اسلام کے مجرمین ہوں گے، قبروں سے اٹھایا جائے گا، درختوں پہ لٹکایا جائے گا. کعبے کی دیوار ہوگی، پشت امام زمان ہوگی، ذوالفقار حیدر کرار ہوگی، ذوالفقار حیدر کرار ہوگی. جال حق و زحق الباطل کا نعرہ ہوگا، جال حق و زحق الباطل کا نعرہ ہوگا. یہ تلوار حیدر کرار، تلوار حیدر کرار دست ذوالفقار میں ہوگی. بے نیام ہوگی، بے امان ہوگی، بے نیام ہوگی، بے نمام ہوگی. تلوار چل رہی ہوگی، سر تن سے جدا ہو رہے ہوں گے، اعضاء انسانی کٹ رہے ہوں گے، لہو بہ رہا ہوگا. فرار کی ساری راہیں مسدود کر دی جائیں گی، کسی ظالم کو بھاگنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. تو علی کہیں گے نجف سے کہ مرحبا بیٹا، نکال دے دل حیدر کا حوصلہ بیٹا. بچے نہ آج کوئی بانیے جفائے بیٹا، نثار تیری جنگ کے فدا بیٹا. میں حد صبر میں تھا، کارزار تیری ہے مجھے ملی تھی مگر ذوالفقار. علی علی علی
علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی خدا سلامت رکھے یا علی کہنے والوں، ہر بلا سے محفوظ رکھے یا علی کہنے والوں، دلی تمنائے پوری کرے یا علی کہنے والوں، دامت مرادوں سے بھر جائے یا علی کہنے والوں، آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رہیں یا علی کہنے والوں، بیٹیاں آباد رہیں یا علی کہنے والوں، جہاں جہاں بھی عزت و ناموس محفوظ رہے یا علی کہنے والوں۔ اتنی دیر سنا ہر جگہ علی علی، ہر جگہ علی علی، ہر جگہ علی علی، میرا بھی چاہتا تو چار نہ لگاؤ کہ بحر و بر میں، دشت و جبل میں، ارض و سما میں، شمس و قمر میں، صحیح بشر میں، صحیح بشر میں، نقطۂ دل میں، نقطۂ دل میں، غنچہ و گل میں، سبزہ و گل میں، ہنسی آبشاروں میں، فلک بوس پہاڑوں میں، قرآن کے پاروں میں، آیات کے دھاروں میں، قرآن کے پاروں میں، آیات کے دھاروں میں، علم آدم میں، علم آدم میں، تقوی نوح میں، زہد عیسیٰ میں، ہیبت موسیٰ میں، خلت ابراہیمی میں، جلال الہی میں، کمال الہی میں، جلال الہی میں، کمال الہی میں، رزم محمد میں، بزم محمد میں، رزم محمد میں، بزم محمد میں، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم۔ سلامت رہیں یا علی کہنے والے، یا علی۔ ایک عالم نے کہا ایک سانس میں جتنی بار کہتے ہو یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، اتنی ہی بار کہو یا علی یا علی یا علی یا علی، اس لیے کہ مزراب کن کا ساز ہے علی، مزراب کن کا ساز ہے علی، اللہ کا مخفی راز ہے علی، مخوی میں قرآن ہے علی، کلمہ حق ہے علی، نبی عظیم ہے علی، نفس رسول ہے علی، جانشین رسول ہے علی، داماد پیمبر ہے علی، داماد پیمبر ہے علی، مولود کعبہ ہے علی، مولود کعبہ ہے علی۔ بات آ گئی ہے، کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ایک جملہ سن لیں، اگر دل کی گہرائیوں میں اترے تو محفوظ کیجئے گا، نہ اترے چھوڑ کے اٹھ جائیے گا۔ ہم جب تک زندہ رہیں گے تب تک کہتے رہیں گے مولود کعبہ، مولود کعبہ، مولود کعبہ، مولود کعبہ۔ کیوں؟ ہم کبھی نہیں کہیں گے علی کا نزول ہوا، کبھی نہیں کہیں گے علی نازل ہوئے، ہم کبھی نہیں کہیں گے، کبھی نہیں کہیں گے علی نازل ہوئے یا علی کا نزول ہوا، علی کی ولادت ہوئی۔
کیوں نہیں کہیں گے؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں پڑھیے، اللہ نے کہا ہم نے پانی نازل کیا، اللہ نے کہا ہم نے لوہا نازل کیا، تو لوہا بھی نازل ہوا، پانی بھی نازل ہوا۔ اگر علی بھی نازل ہوئے تو پھر کیا فضیلت ہے؟ لوہا بھی نازل ہو رہا ہے، پانی ہائے ہائے۔ حیدری جملہ سن لے اور محفوظ کرے جوان، بھئی پانی بھی نازل ہوا، لوہا بھی نازل ہوا، آپ کہتے ہو علی بھی نازل ہوئے، فضیلت کیا ہے؟ سامنے والا پوچھتا ہے ولادت میں کیا فضیلت ہے؟ من کا ولادت میں فضیلت یہ ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی نہ کعبے میں کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا۔ زندہ مردہ مردہ حسینیت کو زندہ باد کہنا ہی چاہیے، اس لیے کہ چہرہ انسانیت کا غازہ ہے حسینیت۔ ہائے ہائے، پیشانی نو انسانی کا جھومر ہے حسینیت۔ اگر حسین نہ ہوتے تو انسانیت تو کربلا میں دفن ہو جاتی۔ یہ حسین ہیں جنہوں نے حسینیت نے حسین نے زندہ رکھا، اب حسینیت کا فرض ہے کہ وہ انسانیت کو زندہ رکھے۔ بیان طولانی ہو جائے گا، لوگ ڈر رہے ہیں آج بھی حسینیت کے نعرے سے، گھبرا رہے ہیں حسینیت کے نعرے سے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک مظلوم کا نعرہ لگانے سے لوگ ڈر کیوں رہے ہیں؟ بھائی بڑی بڑے لوگ کیوں ڈر رہے ہیں حسینیت کا نعرہ لگانے سے؟ آپ کے ذہن میں اگر ہو تو پڑھ لیجئے گا، ابھی 3 دن پہلے لبیک یا حسین نعرہ تھا عراق میں، ٹھیک ہے نا؟ زمانے کی بڑی حکومتوں نے اعتراض کیا، بھئی لبیک یا حسین بدلو، پھر کیا کرو؟ کہ لبیک یا عراق کر دو۔ اب ذرا جھانک کے دیکھو کہ انہیں لبیک یا حسین سے خوف کیوں ہے؟ 1400 سال ہونے کو ہیں حسین کو شہید ہوئے ہوئے، اس کے بعد بھی لبیک یا حسین سے زمانہ گھبرا رہا ہے، زمانہ ڈر رہا ہے۔ آپ سوچو کربلا میں جو کچھ ہوا مولانا وہ گھنٹوں میں تمام ہو گیا تھا، اقرا سن لیں، گھنٹوں میں تمام ہو گیا تھا، لیکن 1365 سال ہو گئے ہیں، کربلا اسی طرح جوان ہے، کربلا پر اسی طرح شباب ہے، کربلا کا وہی اثر ہے، کربلا اسی طرح پڑھی جا رہی ہے، کربلا اسی طرح سنی جا رہی ہے۔ جو کیف و اثر کل تھا کربلا میں وہ آج بھی ہے، اور جب تک زمانہ باقی رہے گا کربلا میں یہی تاثیر باقی رہے گی جو کل تھی۔ سوچئے گا یہاں سے جا کے یہ گھنٹوں کی قربانی صدیوں پہ محیط کیسے ہو گئی؟ صدیوں پہ محیط کیسے ہو گئی؟ گھنٹوں میں ہوا ہے کربلا میں جو کچھ ہوا، صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور تک پورا دن نہیں ہے، صدیاں بیت گئی ہیں، کربلا پڑھی جا رہی ہے، کربلا سنی جا رہی ہے، کربلا کے نام پہ لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، لوگ دور کربلا کے نام پہ آتے ہیں۔ موسم چاہے جیسا ہو، گرمی ہو، سردی ہو، برسات ہو، ذرا نام حسین پہ بلاؤ تو آتے ہیں لوگ، یہ نہیں آتے؟ بھئی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مکمل ایک یونیورسٹی ہے کربلا، طرز زندگی ہے کربلا، طریقہ بندگی ہے کربلا، وہ راستہ تو اللہ تک پہنچاتا ہے اسے کہتے ہیں کربلا، جو مرکز حق تک پہنچاتا ہے اسے کہتے ہیں کربلا۔ ایک جملہ، حسین کربلا میں آئے تھے نہیں؟ آ کے کیا کیا تھا؟ حسین نے آتے ہی کیا کیا؟ تھوڑی سنیے مجری صاحب نے، زیادہ تر سوتے رہے، میں یہ ضرور سنو، ٹھیک ہے نا؟ آپ سو گے تو جگا دوں گا میں آپ کو۔ حسین نے آتے ہی کیا کیا؟ زمین کو سب بیدار ہیں نا آپ، خرید لیا۔ یزیدی آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ بھئی یزیدی آئے تو کیا کیا؟ حسین کی خریدی ہوئی زمین پر
قبضہ کر لیا۔ یہاں سے دو پیغام چلے، ایک یزید کا ہے، ایک حسین کا ہے، ایک یزید کا ہے، ایک حسینی پیغام ہے۔ یزیدی پیغام یہ ہے کہ دوسرے کی زمین پر قبضہ کر لو، حسین کا پیغام یہ ہے رہنا ہے تو زمین خریدو، جو تو دوسرے کی زمین پہ قبضہ کر لے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا لبیک، حیدری، بس حیدری، بس پڑھ چکا عزیزوں میں، دو چار جملے پڑھتا ہوں تاکہ مصائب تک صحیح طریقے پہنچ جاؤں۔ آنے والوں نے زمین پہ قبضہ کیا، پانی پہ قبضہ کر لیا تھا، سوچ یہ رہے تھے شاید پیاس سے گھبرا جائیں گے، سوچ یہ رہے تھے آتش کے سامنے ٹوٹ جائیں گے، سوچ یہ رہے تھے کہ آتش کے ساتھ سے گھبرا جائیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پیاس سے مچل جائیں گے، جب ضد کریں گے تو والدین کو ترس آئے گا، کرم آئے گا، ہو سکتا ہے اپنی بات سے پھر جائیں، لیکن جیسے جیسے پیاس بڑھ رہی تھی ویسے ویسے عزم بڑھ رہا تھا، ویسے ویسے حوصلہ بڑھ رہا تھا۔ وہ سوچ ہی رہے تھے کہ پیاس سے گھبرا کر کوئی حسین والوں سے نکل کر ہم میں آ ملے گا، سوچ یہ رہے تھے پیاس سے گھبرا کر کوئی ان میں سے نکل کر ہمارے لشکر میں آ جائے گا، لیکن چشم کائنات نے دیکھا حسینیوں سے نہیں، ادھر سے ایک نکلا، ادھر آ گیا، ادھر آ گیا، پیاس کی طرف آیا ہے، التش کی طرف آیا ہے، بھوک کی طرف آیا ہے، لشکر سے نکل کے 72 کی طرف آ گیا، اور وہ ٹوٹا ہوا شیشہ تھا جسے سرور نے، سن لیں گے، اور وہ ٹوٹا ہوا شیشہ تھا جسے سرور نے ایسا جوڑا کہ کوئی بال بھی آنے نہ دیا، ایسا جوڑا کہ کوئی بال بھی آنے نہ دیا، ظالموں سے نکل کے آیا تو علیہ السلام ہو گیا، ظالموں سے نکل کے آیا تو علیہ السلام ہو گیا، جب حسین کے پاس آیا دفن ہوا تو امام زمانہ نے کہا پاک ہو گئی وہ زمین جس میں تم دفن ہو گئے، پاک ہو گئی وہ زمین جس میں تم دفن ہو گئے۔ تو چار جملے پڑھنا چاہتا ہوں، آیا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے مرنے کی اجازت دیجئے، جانے کی اجازت دیجئے، لیکن بیٹا زندہ تھا، کہتا ہے کیسے ممکن ہے بیٹا حیات ہو، باپ مرنے کے لیے چلا جائے، جوان بیٹا موجود ہو، باپ مرنے کے لیے چلا جائے، پہلے مجھے اجازت دو، بیٹے کو اجازت ملی ہے، مقتل میں گیا ہے، داد شجاعت حاصل کی ہے، گھوڑے سے گرا ہے، نصرت کے لیے پکارا ہے، آخری سلام کیا ہے، حر نے بیٹے کی آواز سنی ہے، چاہتے ہیں تیزی سے بیٹے کی لاش تک پہنچ جائے۔ حسین ابن علی نے دونوں بازوؤں کو تھام کے کہا حر بیٹے کا جنازہ ہے دیکھا نہ جائے، حر جوان بیٹے کا جنازہ ہے دیکھا نہ جائے گا، عباس تم جاؤ، اکبر تم جاؤ، اور محمد تم جاؤ، حر کو بیٹے کے جنازے پہ جانے نہ دیا۔ میں کہوں گا حر مبارک ہو، جب تیرا بیٹا گھوڑے سے گرا تو حسین جیسا کریم آقا موجود تھا جس نے بازوؤں کو تھام کے کہا جوان بیٹے کے لاشے کو دیکھا نہ جائے گا، ہائے عصر عاشور آ جانا، جب 18 سال کا اکبر ہوگا، سینے میں برچے کی انگلی ٹوٹ گئی ہوگی، حسین یکاؤ تنہا ہوگی، کاش کوئی بازو پکڑ کے کہہ دیتا حسین جوان کا لاشا ہے دیکھا نہ جائے گا، 18 سال کا بیٹا ہے، سینے سے برچی کا پھل کھینچا نہ جائے گا، ہائے ہائے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ حکم ہوا ہے، دو چار مصرے مسائل پہ پڑھتا ہوں، کچھ زیارات برآمد ہوں گی، آپ مصاب ہو لیے، میں آج اس سے زیادہ مسائل پڑھنا نہیں چاہتا تھا جتنے اب تک میں نے پڑھ دیے، آپ کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے، پل کے نم ہو گئی، بھئی اتنا ہی کافی ہے، رومال زہرا میں خدا انہیں جگہ دے، گرمی محشر میں انہیں خنکی کا سبب بنائے، نامہ اعمال میں تخفیف ہو جائے، محشر میں یہ آنسو ہمارے کام آ جائے۔
پیشر بھی آنسو ہمارے کام آ جائیں، مگر حکومت دو چار جملے پڑھتا ہوں کیسی کیسی مصیبت ہے حسین ابن علی کے اوپر میدان کربلا میں۔ دیکھیے ہم مصائب پڑھ دیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی مصائب کا تجزیہ کیا کیجئے۔ سوچئے کہ اگر باپ کے سامنے جوان بیٹا کھڑے ہو کے کہے مجھے مرنے کی اجازت دے دو، سوچئے کہ 11 سال کا یتیم بھتیجا جسے کبھی موٹا لباس نہ پہنایا ہو وہ کہے چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ سوچئے بچپن کا دوست بارگاہ میں آئے مجھے مرنے کے لیے بھیج دو، کیسی مصیبت کی گھڑی ہوگی۔ سوچئے کہ باپ کے ہاتھوں پہ اس کے 6 مہینے کا بچہ ہو، 6 مہینے کا بیٹا ہو، 6 مہینے کا بیٹا ہو۔ سوچے تو آپ کتنی عظیم مصیبتیں تھیں میدان کربلا میں، اسی لیے تو منٹ اور لمحے اور گھنٹے صدیوں پہ حاوی ہو گئے ہیں، صدیوں پہ حاوی ہو گئے ہیں۔ اور سب سے عجب منظر تھا حسین ابن علی کے لیے جب سردار لشکر یہ کہہ رہا تھا مولا مجھے مقتل کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے کہا بھیا تم تو میرے لشکر کے لمبردار ہو۔ کہا مولا وہ لشکر ہی کہا جس کا میں لمبردار تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، جزاک اللہ۔ 2-4 جملے پڑھتا ہوں۔ اجازت ملی ہے لیکن اجازت کے ساتھ ساتھ مشق سکینہ بھی ہے، مشق سکینہ بھی ہے۔ شجاعت کے پیروں میں بیڑیا تھی مشق سکینہ، جملہ محفوظ کیجئے گا بعد میں سوچئے گا۔ شجاعت کے پیروں میں بیڑیا تھی مشق سکینہ۔ اب عباس کی دلی تمنا یہ ہے یہ مشکیزہ پانی سے پر ہو جائے، سکینہ کی خدمت پہ پہنچ جائے، پیاسے بچے ہائے ہائے۔ بس یہ منظر سن لیں، تمنا علی کا سفر فرات کی طرف ہے، سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے کھڑی ہے، ہاتھوں میں خالی کوزے ہیں، سمجھا رہی ہے دیکھو میرے چچا کا علم جا رہا ہے، دیکھو میرا چچا فرات کی طرف جا رہا ہے، ابھی کچھ دیر کے بعد میرا چچا آئے گا، ہمارے سوکھے ہوئے لب ہوں گے اور آب فرات ہماری پیاس تمام ہو جائے گی۔ بچے حلقہ باندھے ہوئے ہیں، سکینہ درمیان میں کھڑی ہے، ادھر تمنا عباس کا اس وقت خون ہو گیا جب مشکیزے پہ تیر پڑا، پانی بہہ گیا، آواز دی آقا آخری سلام قبول کیجیے۔ حسین آواز کے سہارے بڑھے، عباس کے سرانے پہنچے، مرثیہ پڑھا، بھیا تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، بھیا تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اور جملہ کہا میرے بھیا آج کے بعد وہ آنکھیں جاگیں گی جو تیری وجہ سے سوتی تھی، وہ آنکھیں سوئیں گی جو تیرے خوف سے جاگتی تھی، یعنی زینب جاگے گی شمر سوئے گا، سکینہ جاگے گی شمر سوئے گا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ میری بات پر؟ 2 جملے تمام کرتا ہوں۔ حسین نے مرثیہ پڑھا ہے، وصیت تھی میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا، میں نے سکینہ سے پانی کا وعدہ کیا تھا۔ 2-3 فکرے مصائب تمام۔ اب عباس کا علم حسین نے لیا ہے، لاشا نہیں لائے ہیں، علم لا رہے ہیں، علم لا رہے ہیں۔ بہت دیر کے بعد سکینہ کو چچا کا علم نظر آیا، جب علم نظر آیا تو دل بڑھا، بچوں سے کہا دیکھو وہ علم نظر آ رہا ہے، وہ علم نظر آ رہا ہے، اب کچھ دیر کے بعد ہماری پیاس تمام ہو جائے گی۔ علم قریب آتا رہا، جب اتنا قریب آیا کہ سکینہ نے دیکھا علم تو آیا ہے، عباس نہیں آئے، ہاتھ سے خالی کوزے چھوٹے، ایک مرتبہ طرف کے کہا ارے بچوں مجھے معاف کر دینا، میرا سکا مارا گیا، میرے چچا کا علم آیا ہے، میرے چچا نہیں آئے، اب ہماری پیاس عباسا علیہ، علی کے شعر کا ماتم ہو رہا ہے، بچے تڑپ رہے ہیں، سیدانیاں مچل رہی ہے، عباسا مصیبتا علیہ۔